ٹائم ٹریول کیا ہے؟ کیا وقت میں سفر ممکن ہے؟ ٹائم ٹریولنگ یا وقت میں سفر ہمیشہ سے ہی انسان کی جستجو کا مرکز اور خواب رہا ہے۔ کیا ہو اگر آپ ماضی میں جا کر اپنے آپ سے مل پائیں، یا اپنے آباء و اجداد سے مل پائیں، یا زمین پر موجود پہلے کی مخلوقات کو دیکھ پائیں، ماضی کی جنگوں کو اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھیں، اپنی ماضی کو تمام غلطیوں کو سدھار سکیں، یا پھر مستقبل میں جا کر اپنے بڑھاپے سے مل پائیں۔ کیا یہ سب کچھ اس طرح ممکن ہے؟ ٹائم ٹریول کے حوالے سے اسلام اور جدید سائنس دونوں میں ذکر ملتا ہے، لیکن جو چیزیں آج کل جدید سائنس کی مدد سے سچ ہو رہی ہیں، دینی اسلام میں 1400 سال پہلے معلوم ہو چکا۔ سائنس انہیں آج مان رہی ہے۔ سائنس کا ماننا ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی نظر آتا ہے وہ روشنی کی وجہ سے ہے، جس کی رفتار 1,86,000 میلز یا تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔ یعنی کوئی چیز اگر زمین سے 3 لاکھ کلومیٹر دور ہے تو اس سے ٹکرا کر آنے والی روشنی کی کرن ہماری آنکھوں تک 1 سیکنڈ میں پہنچ جائے گی۔ اسی طرح ہمیں وہ چیز 1 سیکنڈ پہلے والی آئے گی۔ سورج کا فاصلہ زمین سے 150 ملین کلومیٹر ہے اور اس کی کرنیں ہم تک تقریباً 8 منٹ میں پہنچ جائیں گی۔ مثلاً اگر ہم روشنی کی دگنی رفتار سے سورج تک جا کر واپس آ جائیں تو ہماری واپسی 8 منٹ میں ہوگی۔ یہی ٹائم ٹریول ہے، یعنی ماضی یا مستقبل میں سفر، اور اپنے سفر کے لیے سائنسدان ایک تصور پر ریسرچ کر رہے ہیں، جس کے لیے انہوں نے ورم ہول کا ایک تصوراتی خلائی راستہ دریافت کیا ہے۔ ورم ہول ایک اسپیس ٹائم ٹیوب ہے جو کائنات کے دور دراز راکھوں کو ملانے والا ایک چھوٹا راستہ ہے۔ یہ شارٹ کٹ ہے۔ اس میں سفر کرتے ہوئے آپ روشنی سے زیادہ تیز رفتار سے سفر کریں گے۔ سائنس کا ماننا ہے کہ ورم ہول میں روشنی سے زیادہ رفتار سے سفر کا مطلب وقت میں ممکنہ سفر ہو سکتا ہے۔ یہ تمام باتیں ثابت کرتے ہیں کہ وقت میں سفر یعنی وقت کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھنا جدید سائنس نظریہ ہے، جبکہ خالق کائنات نے آخری آسمانی کتاب قرآن مجید میں بنی نوع انسان پر یہ واضح کر دیا ہے کہ انسان تو 20ویں صدی میں اپنے عقل کے بلبوتے پر وقت اور جگہ یعنی ٹائم ان اسپیس کے اضافی تصورات کو سمجھنے میں کامیاب ہوا ہے، لیکن ہم 7ویں صدی عیسوی کے اوائل میں ہی اپنی وحی کے ذریعے اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کائناتی سچائیوں کو منکشف کر رہے ہیں۔ قرآن پاک سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے، پاک وضاحت جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئے مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کروائے۔ وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ قرآن و حدیث میں ٹائم ٹریول کا ذکر واضح طور پر نہیں آیا، لیکن قرآن میں وقت کی رفتار کا بیان واضح طور پر موجود ہے۔ قرآن میں موجود کچھ آیات و واقعات نے وقت کے بہاؤ میں تبدیلی کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ ان میں سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے اصحاب کہف کا۔ قرآن کریم صدیوں پر محیط وقت کے چند لمحوں میں سمیت آنے کی مثال اصحاب کہف کے حوالے سے یوں بیان کرتا ہے۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم یہاں 1 دن یا اس کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے، یعنی 309 سال تک وہ ایک غار میں لیٹے رہے، اور جب سو کر اٹھے تو انہیں یوں گمان ہوا کہ گویا وہ محض 1 دن کچھ حصہ سوئے رہے ہیں۔ وقت میں بدلاؤ کی یہ کتنی حیرت انگیز مثال ہے۔ کتنے سال گزر جانے کے بعد بھی اصحاب کہف، ان کا کتا غار میں مقیم رہے اور سورج اللہ کے حکم پر ان کی خاطر اپنا راستہ بدلتا رہا تاکہ ان کے جسم محفوظ رہیں۔ پھر جاگنے کے بعد ان میں سے ایک شخص بازار کی طرف گیا تو لوگ اسے 300 سال پرانے سکوں کی وجہ سے ٹائم ٹریول ہی سمجھنے لگے۔ اس بات کی سچائی قرآن پاک کی سورۃ کہف کی آیت نمبر 17 و 18 میں موجود ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب ہٹ جاتا ہے، اور جب غروب ہونے لگتا ہے تو ان سے بائیں جانب کترا جاتا ہے، اور وہ ایک کشادہ میدان میں لیٹے ہیں۔ اگر سائنسی طور پر اس بات کی وضاحت کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وقتی رفتار کو
ان کے لیے انتہائی سست کر دیا تھا، اور سیدھا اللہ نے انہیں وقت میں سفر کرایا جو 300 سال گزر جانے کے باوجود ان کے لیے صرف ایک ہی دن تھا، سجدوں پر محیط وقت۔ ان کے چند لمحوں میں سمیٹ آنے کی ایک اور مثال قرآن حکیم نے حضرت عزیر علیہ السلام کے قصے میں بیان کی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے وطن آ رہے تھے کہ راستے میں ایک اجڑا ہوا شہر دکھا۔ اسے دیکھ کر دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ اب اس بستی کو کب اور کیسے آباد کرے گا۔ اس وقت آپ ایک گلے پر سوار تھے اور کھانے کا سامان ساتھ تھا۔ اس خیال کے آتے ہی اللہ نے ان کی روح قبض کر لی۔ ان کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بطور مشاہدہ ان پر 100 سال کے لیے موت کو تاریک کر دیا اور پھر دوبارہ زندگی دی۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ ان الفاظ کے ساتھ بیان ہوا ہے، یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر کیسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر الٹی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے، اسے اللہ کس طرح آباد دوبارہ زندگی بخشے گا، جس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخش دی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے ہو؟ انہوں نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا۔ فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا تبدیلی نہیں آئی۔ دوسری طرف ذرا اپنے گھر کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست اس پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس طرح سورہ نمل میں قرآن پاک میں یوں موجود ہے، اے اہلو یار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مدعی ہو کر میرے پاس حاضر ہوں۔ جنوں میں سے ایک جن نے عرض کیا میں اسے حاضر کروں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی اسے لا دیتا ہوں۔ جو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھا یہ میرا رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت بن جاتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے لیے ہی مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز ہے۔ ٹائم ٹریول کی ایک ناقابل تردید قرآنی مثال تھی جس میں فاصلے سمر گئے۔ ٹائم ٹریولنگ کی سب سے بڑی مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی ایک انتہائی مختصر حصے میں آسمانوں کی سیر کی اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اور جسے آج جدید سائنس بھی تسلیم کرتی ہے۔ 1400 سال قبل ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے صرف گھوڑے اور اونٹ کی سواری موجود تھی، اور گھوڑے اپنے اونٹ پر سواری بھیجی جس کی رفتار روشنی یا روشنی سے بھی زیادہ تیز تھی، جس سے البراق کہا گیا، اور براق کا مطلب بجلی یا روشنی کی رفتار سے چلنے والی شے یا جاندار ہے۔ اس براق کی سواری پر مکہ سے بیت المقدس کا سفر پلک جھپکتے ہی تیز ثابت ہوا، کیونکہ یہ سواری روشنی کی رفتار سے سفر مکمل کرتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان اتنی تیز رفتار برداشت کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی ہمیں حدیث سے مل جاتا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج پر سفر سے پہلے میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور میرا سینہ چاک گیا، میرے دل کو نکالا گیا اور ایک سونے کا درج لایا گیا جس میں ایمان پڑا ہوا تھا، میرے دل کو اس میں دھویا گیا اور واپس میرے سینے میں اسے رکھ لیا گیا۔ جدید ترین سائنسی تحقیقات میں ٹائم ٹریولنگ کی تصدیق کرتی ہے، اور سفر معراج کو تسلیم کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وارم ہالز میں سفر کیا ہو۔ وارم ہالز جس میں روشنی کی رفتار سے بھی تیز سفر کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ دوسری کائنات میں جانے کا ایک شارٹ کٹ ذریعہ ہے۔ قرآن کی کچھ آیت وارم ہال کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جسے کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو واقعی ہونے والا ہے،
کافروں کے لیے کہ اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں تھا، جسے اللہ کی طرف سے واقع ہوگا، جو سیڑھیوں یعنی آسمانوں کا مالک ہے، جن سیڑھیوں سے فرشتے اور اہل ایمان کی روحیں اس کے پاس چڑھ کر جاتی ہیں۔ وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ان راستوں کا ذکر کیا ہے جسے فرشتے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کہ وہی دروازے ہیں جو وہ محاذ کی تیوری میں مذکور ہیں، کہ اگر ان دروازے کو ایک قدم پر اگر آگے بڑھیں تو کچھ سیکنڈ میں دوسری طرف منتقل ہو چکے ہوں گے، یعنی ہزاروں سالوں کا مسافت چند سیکنڈز میں طے پائیں گے۔ سفر معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی آسمانوں کے دروازوں کا یعنی ورم ہول کی ترتیب سے یہ بھی حل ہو گیا۔ ہر لمحہ گزرنے کے ساتھ قرآن کی سائنسی حقائق کو تسلیم کر رہی ہے کہ وہ مغرب کے سائنسدان اپنی تمام تاثرات کے باوجود قرآن کو الہامی کتاب تسلیم کرنے پر مجبور ہیں۔ وہ وقت دور نہیں جب مغربی دنیا کے پاس اسلامی تعلیمات کی سچائی کو تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ قرآن نے 1400 سال پہلے ہی کائنات میں موجود ان پراسرار حقائق کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن پھر بھی منکرین اس قرآن کو اللہ کی آخری کتاب ماننے سے کتراتے ہیں۔